خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے اللہ، یہ غازی جو تیرے دین کی سربلندی اور تیرے دین کی مشہوری کے لیے نکل پڑے ہیں، یہ بندے جو تیرے راستے میں نکلے ہیں، جو جہاد کے ذریعے دنیا میں تیرے نام کا چرچا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ غازی ہیں جو تیری رضا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ساتھ شدید محبت رکھنے کے سبب یہ پراسرار بھی ہیں اور صاحب اسرار بھی ہیں۔ گو یہ لاؤ لشکر کے اعتبار سے مٹھی بھر ہوتے ہیں، مگر اپنی حرارت ایمانی کے باعث تشت و دریا اور پہاڑوں اور دریاؤں کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی حقیقت اور ان کا مقام تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو نے انہیں عالی ہمتی اور بلند پروازی سکھائی ہے، اس لیے وہ عالم سیاحت اور عالمگیر حکومت الہیہ سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بطل غیور ہیں جو تیرے سوا کسی سے نہیں دبتے اور کسی کی نہیں سنتے۔ ان کے پاکیزہ دلوں میں تیری محبت کے سبب ایسی جسمانی اور روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ صحرا اور دریا ان کی ٹھوکروں کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور ان کی ہیبت و رعب اور دبدبا سے پہاڑ بھی گرد ہو جاتے ہیں۔ تو نے انہیں اپنی محبت کا جام پلا کر دونوں جہانوں سے بیگانہ بنا دیا ہے۔ ذوق شہادت اور شوق جہاد کے سوا دنیا اور دنیا کی حکومت بھی ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہادی کارنامے حضرت اقبال کے اس قول کی سچی اور عملی تصویر ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نقوش عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حالانکہ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندیاں آئیں تو ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ تو دوستو، جو بھی اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق بسر کرتا ہے، اللہ اپنی ساری طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے، اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد